کہتا ہوں لوگوں IAS بنو, IPS بنو, MBBS بنو, جو چاہو ڈگری حاصل کرو, لیکن اس سے پہلے قرآن والا ضرور بنو. اس سے پہلے قرآن والے ضرور بنو, ورنہ یہ کڑوی سچائی ہے, یہ قرآن والے ہی ہیں جو کبھی کبھی قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرتے ہیں, ورنہ ہماری قوم کو تو قرآن کو دیکھنے تک کی فرصت نہیں. یاد رکھیے گا, مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی ہے, اور میں دھوکہ دے کے تمہاری واہ واہ حاصل کر کے تمہیں بے وقوف بنا کے جانا بھی نہیں چاہتا. میرا اپنا اصول ہے, میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. بہت غور سے میری بات سنیں, اتنے بڑے مجمع میں کسی سے ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا. آپ اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں, صرف اپنے دل پہ سوچیں, ہم میں کتنے ایسے ہیں جنہیں قرآن کھولے ہوئے 8 دن گزر گئے ہیں. اللہ, ہم میں کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے مہینوں سے قرآن نہیں کھولا, کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے سال بھر سے قرآن کو چھوا تک نہیں, کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا. کیا یہ افسوس کا مقام نہیں؟ ہم تو اس لیے مدرسے نہیں بھیجتے بچوں کو, یہ جائے گا تو امام بنے گا. تو سے کس نے کہہ دیا یہ جائے گا تو صرف امام بنے گا؟ میں کہتا ہوں بھیج بچوں کو مدرسے, مت بنا امام, مگر قرآن کا قاری بنا لے. اتنا بچوں کو سکھا کہ جب تیری سانسیں گلے میں اٹکتی ہوں, یہ کسی کے آگے ثواب کی بھیک نہ مانگے. جب تو چیختا ہو بستر پہ لیٹ کر کے, تیرا بیٹا کسی گلی میں جا کر کے کسی حافظ کو تلاش کر کے یہ نہ کہے چل میرے باپ کی روح نہیں نکل رہی ہے, چند آیتیں پڑھ لے, کم سے کم اتنا ضرور پڑھا دینا, ادھر سانسیں اٹکنا شروع ہو, ادھر بیٹا یاسین پڑھنا شروع کر دے, ادھر در نکلنا شروع ہو, بیٹا رحمان پڑھنا شروع کر دے, ادھر ترنے بچ جائے, بیٹا سورہ ملک پڑھے. قسم خدا کی کامیاب ہو رہی ہے جس نے پیچھے اپنے انجینئر چھوڑے ہیں, کامیاب ہو ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن کے قاری چھوڑ دے. بھائی پڑھو, تم سے کس نے کہہ دیا قرآن والے صرف امام ہوتے ہیں؟ کیوں یہ سوچ رکھتے ہو یا رویہ نہیں قوم کا؟ کب کب قرآن کھولا مجھے بتاؤ. میں ہر مکتب فکر کے بندے سے سوال کرتا ہوں, کوئی تخصیص نہیں. کب کھلا قرآن؟ جب ماں مری تب قرآن کھولا گیا, جب باپ کا تیجا آیا تب قرآن کھولا گیا, جب برسی آئی تب قرآن کھولا گیا. بتا, جب تیرے بیٹے کا عقیقہ تھا تب قرآن کہاں تھا؟ جب تیرے بیٹے کے سر پہ سہرا بن رہا تھا تب قرآن کہاں تھا؟ جب تو ترقی دنیا میں حاصل کر رہا تھا تب قرآن کہاں تھا؟ کب کھولا قرآن؟ جب جنوں نے گھیرا تب قرآن کھولا گیا, جب بھوت گھر میں آئے تب قرآن کھولا گیا, جب بیوی پہ دوڑے پڑے تب قرآن کھولا گیا, جب مصیبتوں نے آ کے گھیرا تب قرآن کھولا گیا. اور میری قوم کے جوانوں, یہ قرآن میت کے لیے صرف نہیں آیا تھا, یہ تو زندگی کے لیے آیا تھا. تمہیں کیسے چلنا ہے یہ قرآن میں دیکھنا تھا, تمہیں کیسے بولنا ہے یہ قرآن میں دیکھنا تھا, تمہیں کیسے رہنا ہے یہ قرآن میں دیکھنا تھا, تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے یہ قرآن میں دیکھنا تھا, تمہارا معیار کیا ہو یہ قرآن میں دیکھنا تھا. قرآن مارنے کے لیے نہیں, قرآن زندہ کرنے کے لیے بھیجا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, عظمت قرآن, اصلاح معاشرہ کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کب کھلا قرآن؟ جب کوئی مرا.
تب قرآن کھلا، جب کسی کی سانسیں اٹھی تب قرآن کھلا، یا کب کھلا؟ جب بیٹی کو رخصت کیا گیا۔ بہت غور سے سننا، بیٹی رخصت ہوتی، گاڑی میں آنے لگی، پریوار کہتا ہے پہلے قرآن رکھو پھر بیٹی آگے جائے گی۔ گاڑی میں بیٹی سے پہلے قرآن۔ جب یہ سسرال پہنچی اور گاڑی سے اترنے لگے تو سسرال والوں نے کہا نہیں، اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کرو، تب گھر کے اندر لیا جائے گا۔ اور میری قوم کے جوانوں، ہم بیٹی کو رخصت کرتے ہوتے قرآن گاڑی میں رکھنا ضروری سمجھے، گھر میں لاتے وقت اس پہ قرآن کا سایہ کرنا ہم نے ضروری سمجھا۔ اگر ضروری نہیں سمجھا تو بیٹی کو قرآن پڑھانا ضروری نہیں سمجھا، اسے قرآن سکھانا ضروری نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے جو قرآن تم جہیز میں دیتے ہو، برسوں برس بیت جاتے ہیں، اس کی گرد اڑانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کی مٹی صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یار فریج روز صاف کیا جاتا ہے، ٹی وی پہ روز کپڑا لگتا ہے، گھر کے اندر روز پوچھا لگتا ہے، لیکن کبھی قرآن سے گرد اتارنے کا نہ تجھے موقع ملا، نہ تیری بیوی کا موقع ملا۔ کون اتارے گا گھر؟ وہ اتارتا ہے جسے قرآن پڑھنا آتا ہو، نہ اسے قرآن پڑھنا آتا نہ بیوی کو آتا ہے۔ میں کہتا ہوں ضروری یہ نہیں تھا جہیز میں قرآن دیا جائے، ضروری یہ تھا کہ بیٹی کے ساتھ اس کے سینے میں قرآن کی دولت عطا کی جائے۔ کیوں نہیں پڑھاتے بیٹیوں کو؟ رکھے رکھے قرآن پہ گرد جم گئی، کوئی گرد اتارنے والا نہیں۔ ہاں سجدے میں گر کے کہہ رہے اللہ خالد بن ولید کب آئے گا، محمد بن قاسم کب آئے گا، اعمال ہیں تیرے۔ ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہماری گود میں محمد بن قاسم آ سکے، صلاح الدین ایوبی آ سکے، اور جس گھر میں ایک ایک لقمہ حرام کا ہو وہاں صلاح الدین تو کیا رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ کیا سوچ کے بیٹھے کہ ہم دعائیں مانگیں گے اور اللہ تو پہاڑ بھیج کے پیس دے گا لوگوں کو؟ یہ سوچ کے بیٹھے ہو؟ خدا کی قسم یاد رکھو، اگر چاہتے ہو کہ بیٹا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، بیٹا محمد بن قاسم ہو، تو ڈی جے میں گانے نہ بجا، تماشے کر کے بہو نہ لا، دنیا کو بیٹیوں کا ننگا ناچ نہ دکھا۔ اگر تیرے گھر کے اندر بیٹے کے سہنے پہ گننے کے دن آئے گئے، رات کو شکریہ کی 10 رکعت نماز ادا کر۔ کڑوی لگ رہی ہے نا باتیں؟ ہماری قوم میں تو سب سے امیر ہی وہ ہے جو سب سے بڑا ہنڈا ہوتا ہے۔ ہاں جی، آج کسی شریف کو گلی سے گزار دو، کوئی سلام کرنے تیار نہیں۔ ایسا سیدھا بندہ نکال دو جس نے زندگی میں حرام نہ کھایا ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا، وہ نکل کے جاتا ہے نا تو لوگ منہ کر کے نہیں دیکھتے۔ 8 نمبر کے ڈکیت کو گلی سے نکالو۔ ہاں، جس کی انٹی میں ہمیشہ رہتا ہے اسے نکال۔ پوری قوم کہتی پردھان سلام علیکم، ٹھیکیدار سلام علیکم، تم اسے سلام کرتے ہو جس سے ڈرتے ہو، اسے سلام کیوں نہیں کرتے جس سے کائنات کے رب بھی پیار کرتا ہو اور رب کا محبوب بھی پیار کرتا ہو؟ ہماری تو عزت کا معیار بھی یہ ہے، ہم اسے پیار کر اس کو سلام کرتے ہیں جو سب سے بڑا بڑا ہوتا ہے۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ دولت کی تو اکڑ گیا، مجھے بتا کیا لفظ سیٹھ سے تکبر کی بو نہیں آتی؟ کسی کے نام کے ساتھ فلاں سیٹھ آ رہے ہیں، فلاں سیٹھ آ رہے ہیں، اللہ کی قسم کائنات کے سارے خزانوں اور پوری ملکیت کا مالک صرف اللہ ہے۔ کس عقل میں ہے؟ سیٹھ ہے تو، ایک گھوڑا نکالے گا یہاں سے، جتنی 7 پشتوں سے کمائی گئی تھی 3 دن میں بک جاتی ہے۔ سیٹھ ہے تو، امیر ہے تو، دولت والا ہے، عزت والا ہے، نہیں خدا کی قسم
دولتوں کا مالک بھی وہ ہے، عزتوں کا مالک بھی وہ ہے. گھمنڈ نہ کیا کر. بڑے اچھے اچھوں کی عقل نکال دی اس نے، اور ایسی نکالی کہ کوئی پانی پلانے والا نصیب نہیں ہوا.